کریم کربلا آپ کے عصو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بقائے لا الہ کی پاک و طاہر طیب و طاہر دلیس پر نماز ولید کا سجادہ کریں گے خطیب آل آبا جناب علامہ آغا سید مبارک علی موسوی مرحومین کے لیے صاحب خانہ کے مرحومین دیگر شہداء کربلا سب کے سورہ فاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى والهمني بالتقوى، اللهم اجرينا بالحكمة عن قلبي في لساني. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین، صلوات بر محمد وآلہ بہت ہی قابل سید احترام میرے بزرگ عالم دین مولانا اختر عباس صاحب، ان کے فرزندان اور میرے وزیر آباد کے عظیم برادران، بزرگان و خواہران، آج روز اربعین ہے، روز چہلم ہے، مولا امام حسین ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دین کی تبلیغ میں گزارا۔ علماء کے بارے میں آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث انبیاء ہیں۔ عالم چلا جائے تو کہتے ہیں العلماء باقون ما بقی الدہر، عالم کا جسم تو خاک میں چلا جاتا، اس کا علم قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ دنیا کے سارے عہدے دنیا تک ہیں، وہ کرنل ہو، وہ کیپٹن ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، وزیر اعظم ہو، اس کی ساری ریاست دنیا تک ہے۔ دنیا سے گیا تو وہ گیا، تو جو دنیا کے بعد جب تک دنیا ہے، ما بقی الدہر، جب تک دنیا قائم ہے عالم کا علم قائم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم عالم کی عزت کرو، عالم کا احترام کرو۔ اور حدیث ہے، میرے ان بزرگ تشریف فرما، بڑی مشکل مجلس پڑھی جاتی ہے جب بزرگان بیٹھے ہوں۔ ہم تو سبق سنا رہے ہیں، وہ بھی ان کے صاحب جن کے گھر ہے مولانا صاحب کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اہل علم کی عزت، عالم کی عزت کرنا، رسول کی عزت کرنا، عالم کی عزت کرنا، رسول کی عزت کرنا۔ پھر فرمایا کہ عالم وہی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آئے، قیامت یاد آئے، دنیا داری سے بیزاری ہو جائے۔
تو بزرگ ہستیاں میرے، ابھی میں بزرگوں کے خدمت میں عرض کر رہا تھا، میرے والد صاحب 1966 میں گجرات آئے ہیں جب میں 6 سال کا تھا. تو اس وقت بھی میں سکول پڑھتے ہوئے میں اکثر مجالس میں مولانا سبطین صاحب کو لینے میں آتا تھا. وہ ویلے ٹانگے آندے تھے، بس آندے آگے ہوئی ہوئی پیچھے ہوئی ہوئی، وہ کہاں ٹھاٹ آج کل کے مولوی ذاکروں کے تھے. لیکن ایک چونکہ میں خود ایک عالمانہ گھرانے میں پلا ہوں، تو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا سلیقہ طریقہ کا، ایک علمی حیثیت ہونے کے ناطے واقعاً کہ جو ایک ابوت علمی ہوتا ہے، جو ایک خانوادہ علمی ہوتا ہے، وہ سب ان میں پایا جاتا تھا. اور ان کے گفتگو، ان کا بیان سننے والے کو لگتا تھا کہ جناب علی جس دین کا عالم ایسا ہو، اس دین کا امام کیسا ہوگا. جو چیز میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کیا ہے پورے عشرے میں، اور میرے بھائی عباس بھی وہاں موجود، اور میں بڑے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، کہا کہ مجلس حسین میں آپ کو 4 چیزیں بیان کرنی ہیں. سنن والے نو 4 شامہ چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ جو سننے آئے ہو، آپ ہم سے 4 چیزوں کا تقاضا کرتے ہو. سب سے پہلے علم کا، یہی ہے نا، ایسا اور کی بننا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں مجلس تو بعد لنگر بننا، لنگر تو جسم کے لیے ہے نا، علم روح کے لیے. روح کی غذا کا نام علم ہے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جس سن صدی میں، یہ 2021 میں جتنی جہالت مولانا اختر عباس صاحب آپ کے ممبر سے دی جا رہی ہے نا، شاید کسی ممبر سے ہو. 18-20 سالہ دے منڈے جناب علی نہ کا پتہ نہ پیچھا پتہ ہے. جناب علی کدے ممبر دے در، کدے ادھر، کدے جناب علی عجب حرکتیں. ہم نے احتجاج کیا چونکہ میں خانوادہ علمی ہوں. اختر عباس کے بیٹے کو زیادہ افسوس ہوگا اگر اس کے باپ کی ہوئی محنت کو کوئی ضائع کرے. یعنی بہت افسوس ہے پتر کو. میرا باپ نے 40-50 سال خدمت کی ہے. جس ممبر سے علم آتا تھا، جس ممبر سے علم آتا تھا، جس ممبر سے لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، انہی سے کہہ دیا نماز دی لوڑی کوئی فیس مینو تے ہی رکھتے، جنت تینوں میں دینا، جنت تیرے پیو دی ہے. کتنا آسان تم نے کر دیا بس سب کو. میں کہتا ہوں آج جملہ، چونکہ عالم دین کے گھر بیٹھا ہوں، آپ کا یونیورسٹی کا چانسلر ہو، کالج کا پرنسپل ہو، سکول کا پرنسپل ہو، ان سب سے زیادہ اس وقت تک چانسلر نہیں لگاتے جب تک اس کی سند نہ ہو، پرنسپل نہیں لگتا جب تک سند نہ ہو، ٹیچر نہیں لگتا سند نہ ہو. ایک مجلس حسین ہی ہے کہ جو مرضی آ جائے. یہاں پہ آنے کے لیے ان سے پوچھیں، علامہ اختر سے پوچھیں. ہمارے علماء اس وقت تک پڑھ رہے ہو نا قم میں، مشہد میں، نجف میں، اس وقت تک ممبر پہ نہیں آنے دیتے تھے جب تک اس دور کا مجتہد اس کی قرت کو نہ سنتا، انہیں عقیدے نہ جانے کا. بول ہاں ذرا، توحید پہ بولو، نبوت پہ بولو، امامت پہ بولو. اس لیے کہ جب تم نے ممبر پہ آ جانا ہے تو تیرا بولا ہوا لفظ اگلے کا دین بن جانا ہے. وہ بڑے ہیں نہیں، غالی آگے، نصیری آگے، جو جس پاسدہ بندہ آگے آوے. ٹھیک ہے نا جی، ہاتھ چکی رکھو، سانو نیاز دے ہی رکھو، ساڑھا بنے نہ بنے تو اڈا تینے میں کہا کہ بنن دے لگا. وہ بات ہے کرنے والے. یہ ممبر ہے آخر، یہ مکتب ہے. اور ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آگے چلو. جہاں سے پوری دنیا کو علم کی خیرات ملی ہے وہ مجلس حسین ہے. پوری کائنات، دنیا کے ہر مذہب نے بولنا سیکھا ہے
ہماری مجلس سے. ہاں آج سنیں ان سے پوچھو نا، ان کو پوچھنا ان کو محفل کرنی آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. ہمارے انڈیا کے غفران ماب، ہمارے جناب کبن لبن نقن، ایسا خاندان تھا. پوچھا اب ان بزرگوں سے جنہوں نے ممبر کا تقدس بتایا. دنیا والے ششدر رہ جاتے تھے کہ کیا علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آنے والا جاہل نہیں ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا. مولانا صاحب میں ایک مجلس میں تھا، میں نے اپنے عمر کے بندوں سے پوچھا 60 تو تھلے تے ہوتے. میں کہ میں 1978 میں نے میٹرک کیا، 78 میں، اور میں 82-83 تک میں کالج میں رہا. میں نے کہا قسم ہے اس ممبر کی، سکول کا ٹیچر انگلش والا چھوڑو، بیالوجی والا چھوڑو، وہ میتھمیٹکس والا چھوڑو، جو اسلامیات پڑھاتا تھا نا ہمیں، اس کو بھی ہم سے خوف ہوتا تھا. ہائے 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 میں کی گل کر رہے ہیں. انہوں ڈر پیندس کہ جی میں کو پوچھ بیٹھا تو میرا کیا نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اس کو ہم سے خوف اس لیے تھا، ٹیچر کو پتا تھا جتنا اس کے بچے کو پتا ہے ہمارے عالم کو بھی نہیں پتا ہے. وہ کس وقت تھا میرے وزیر آباد والوں؟ اس وقت تھا جب ہمارے ممبر پہ عالم آتا تھا. یہ جو 2.25 مہینے محرم سفر سے لے کر 8 ربیع الاول تک ایک گلی کوچہ ایسا نہیں، ایک امام بارگاہ ایسا نہیں جہاں دولت علم آل محمد نہ بانٹا جا رہا ہو. تو پھر بتائے اس قوم کا بچہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا؟ ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ کالج کے انہوں بڑا کچیچی چڑھ دی سی، انہوں میں نے کہا شیعہ ہے. تو وہ ایک حدیث آگے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو شادی کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. کوئی حدیث تھی پیغمبر کی. تو پھر انہوں نے مجھ کو لت آڑی، انہوں نے کہا جس طرح شیعہ متا کر دے لیں، باہر جا دے لیں متا کر دے لیں. اس نے اتنا کہنا تھا. میرا آخر خاندان علم والا تھا. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پروفیسر صاحب معاف رکھیے گا، آپ نے یہ لفظ شیعہ کے ساتھ کیا بات کی ہے؟ ہاں تم لوگ متا کرتے ہو، نعوذ باللہ یہ وہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے. میں کھلو گیا. میں کھلو کے کیا، میں سید ہی نہیں اگر تمہاری کتابوں میں سے میں تمہیں متا نہ دکھاؤں. تو پھر بوڑھے سارے اپنے مدینہ محمدی برائے جی آقا صاحب چک کے رکھو. دوسرے دن وہ علامہ علی نقی نقن کی کتاب لائے، ہم متا کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا صاحب کو پتا ہے وہ انہی کی کتابوں میں سے بھی ہے. تو جب لایا تو کہتے ہیں جی ماحول خراب ہوندہ ہے، میں کہ اگو میں بھی نہ کریں. یہ کس وقت تھا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اس وقت تھا جب ممبر پہ علم بانٹا جاتا تھا. آج پڑھنے والا ہی جاہل ہے تو لینے والا کیا لے گیا؟ میری گل تو برا تو نہیں نہ مانے یار. جو کون چیزیں کار پہ پڑھنا ہے وہ پہ خوش ہوندے نے، تسی خوش ہو یا نہ ہو، وہ سلوات پڑھو آواز سے بلا دو. مجلس حسین میں پہلا تقاضا آپ کا کیا ہے کہ آنے والا علم دے. یہ 40 45 20 25 منٹ جو میں آپ کا لے رہا ہوں، کیا میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں یا آل محمد کا تعارف کروا رہا ہوں؟ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجلس پڑھنے آؤ، بڑا پیارا دیکھو ہم پڑھنے والے سارے بیٹھے، ذاکر ہم سارے بیٹھے، ہمارے لیے بہت بڑا فرمان ہے مولا کا کہ جب تم ممبر پہ آؤ تو دیکھو اپنی باتیں نہ کیا کرو، ہماری بات کیا کرو، ہماری حدیثیں سنایا کرو. ہم ذات میں بھی صادق ہیں، ہم بات میں بھی صادق ہیں. دیکھو جی ساڑھے جتے کاٹا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے ہی ہے، اسی تے کاٹے آلے ہیں نا. ان کی بات کرو کہ جن کی بات میں دشمن بھی اعتراض نہ کر سکے. ایسے صادق لوگ ہیں. ہمارے پاس مشکل کون سے؟ تو پہلی چیز علم ہے. دوسرا مجلس حسین میں ایمان چاہیے. ایمان کی طاقت اگر لینی ہے تو مجلس حسین میں ہو. ہم اور آپ میں کمی ایمان کے، جس کا
جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا وہ عبادت کے قریب ہوگا. ایمان میں کمی ہوگی تو وہ گناہوں کی طرف چلا جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان جتنا جس کا پختہ ہو اتنا ہی خدا، رسول، علی اور اولاد علی کے قریب ہے. ایمان کی تو بات ہی کوئی نہیں. مسجد تو نہ جامی، مولا دی قتل گائی جی نہ کری، اور روکنا لے زیادہ لے جانا لے تو ہے ہی کوئی. یہ بھی پیش امام ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں بھی پیش امام ہوں نا. پیش امام کو لو پوچھو تسی کنے شیعہ ہو، ساڑھے کو تو تسی شبہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا مولانا افضل صاحب تمہارے نکاح پہ ہم، جنازے پہ ہم، خل پہ ہم، بچہ ہو تو آذان دینے میں ہم، تمہارے پورے سال میں 5 وقت کی نماز میں ہم، جمعے میں ہم، عیدین میں ہم. وہ بولو ہے کہ نہیں ہے نا. تمہارا کوئی مسئلہ شرعی ہو تو ہم، تو 10 دن جس کو بلا کے ہمارا وہ ہم کو دھرم بھرم کر دے، پھر ہم تو نہیں نا اس کو چھوڑتے. کہ تم ہوتے کون ہو یہاں پہ؟ نہ تم کسی مدرسے سے پڑھے ہو، نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہو. چلو کسی یونیورسٹی سے کوئی ایم اے کیا ہو تب بھی بات کرو. یہاں پہ آ کے اس مسئلے پہ بات کرنا جس مسئلے کی نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ ہے. عالم دین کے گھر میں بات کر رہا ہوں. تم لوگوں نے تشہد میں علی ولی اللہ کا یہ مسئلہ نکال کے میں ان کے سامنے پوچھتا ہوں، بتاؤ آج 20-25 سال ہو گئے جتنے بھی ہو گئے، اتنا بڑا مسئلہ بنا کے میں ایک سوال کرنا 40ویں کے دن، بتاؤ یہ مسئلہ نکال کے قوم کو اکٹھا کیا ہے یا برباد کیا ہے؟ بولو کیڑا تمغہ لے آئی تو سوڑا. سانو تے اختر عباس صاحب ایک جگہ مجلس پہ بسا ساڑی لڑائی نہیں ہوئی، ہاتھا پائی نہیں ہوئی، کی لے آجے. پھر دوسری بات تشہد میں علی ولی اللہ کا قصیدہ ربائی وہ پڑھے گا جس کو یہ بھی نہیں پتا تشہد ہوتی کہاں ہے. یہ علم ہے، یہ مکتب تشیع کا ممبر کا حق ہے. ہاں وہ بات کرے جس کو پتا ہو تشہد کے واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں. جس کو طہارت نہیں کرنی آتی وہ دندن آتا پھر رہا ہے. اس سے بڑھ کر مشکل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی کہ میں کہ تسی تے ٹائم گزار گئے ہو، ساڑھے آستا بڑا مشکل ہے. سانو ادھر دا خطرہ نہیں جے، سانو اندر دا خطرہ. صلوات پڑھو آواز سے بولا. علم چاہیے مجلس حسین میں. دوسرا ایمان چاہیے. ایمان ایک ایسی عظیم اور بہت ہی قیمتی شے ہے. کبھی ابازر کو دیکھو، کبھی سلمان کو دیکھو، تو جو ہاتھ ہے ایمان کے کس درجے پہ ہے. علی والا اس کو قریب کرتے ہیں جس کے ایمان کے درجے بلند ہو. ٹھیک ہے. تیسرا مجلس حسین میں تقوی چاہیے، ہے نا. آقا صاحب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں نا، ہمیں حکم ہے کہ پہلے خطبے میں کہو اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ تقوی ہے کیا؟ جملہ سناؤں آپ کو. تقوی کیا ہے؟ شارٹ کرو، بڑا شارٹ کہ تقوی جو نفس کہتا ہے رک جاؤ، جو رب کہتا ہے کر جاؤ، یہی تقوی ہے. ٹھیک ہے. ذاکر صاحب سامنے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ تقوی کی ہے. بڑے میں کاٹن دا سوٹ پائے اسی اتو بارش لے پے تے گلیاں بھی پریاں پئیاں سن. تو منو ڈر سی یا اتو پہنی ہے یا تھلوں پہنی ہے، یا کھبے ہو یا سجے ہوں. پھر پاکستان دی سڑکاں سبحان اللہ، گلیاں تے الحمدللہ. ٹھیک ہے. جہاں ہر طرف سے آپ کو گند پڑے، ہر طرف سے آپ کو پریشانی ہوگی، یہاں سے چھینٹ آئے گی، یہاں سے گندگی آئے گی، اوپر سے کچھ آ جائے گی. بتاؤ آپ اس گلی میں سے کیسے گزرو گے؟ بولو نا کنجی گزرو گے. بڑے محتاط گزرے نے کہا، آل محمد نے کہا اسی کا نام تقوی ہے. دنیا میں گناہوں سے بچ کے رہنے کا نام تقوی ہے. اتقوا اللہ. اور تیسرا اور چوتھا تقوی کے بعد کا چوتھا یہ ہے کہ جس وقت تمہارے پاس علم آ جائے، پھر ایمان آ جائے، پھر تقوی آ جائے، پھر خود بخود
چوتھی چیز آتی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جب یہ تین چیزیں میری مستحکم ہو گئی تو زہرا کا لال جب آئے، جب پکارے، جان دینے کو اس لیے تیار ہے کہ پیچھے سے میری یہ تین چیزیں مکمل ہیں۔ اس چیز کا نام مجلس حسین ہے۔ اسی اور کتھے ٹر گئے ہیں، اساں کی بنا چھڑیا مجلس نو۔ خدا آج 40 کے دن میں میرے سید عالم دین کے گھر میں اس عظیم مجلس میں دعا ہے کہ خدا بندہ بگڑتی ہوئی میری قوم کی ساکھ کو دوبارہ بحال فرمائے اور ممبر پہ آنے والوں کو حق ممبر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا علامت المومن خمسہ، مومن کی علامتیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھے۔ کتنی رکعت؟ بولو سے 51، 51، ٹھیک ہے جی۔ 17 واجب تے باقی 34 نوافل، اور نماز شب بھی ہے۔ مومن پہلی علامت میرے 11ویں امام نے کہا وہی ہے سوئے نہ جب تک وہ 51 رکعت۔ دوسرا فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو نماز میں بسم اللہ اونچی بالجہر ہے، اونچی آواز میں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں کہا کرتا ہوں مولانا صاحب، میں کعبے بڑی دفعہ گیا ہوں، جو خطیب بھی ہے نا، پیش امام کعبے کا بھی ہے نا ظہیر صاحب، وہ بھی اللہ اکبر کچھ کھلو کے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ تو الحمد کا تو جز ہے، اگر سب سے پورے یہ آیت ہے اس کے ایک سب مسانی میں ہے قرآن کو، الحمد کو سب مسانی کہا گیا۔ بسم اللہ کرو گے تو یہ ایک آیت شمار۔ کہتے جی وہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حتیٰ کہ سوائے سورہ توبہ کے، سورہ برات کے، ہر ایک سورہ کے اوپر بسم اللہ ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب سے چھپا ہوا بھی بسم اللہ ہے کہ نہیں؟ تو بس ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی، وہ بسم اللہ کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہوں نے ابن عباس سے سن رکھا ہے کہ بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب۔ حیدری کتھے کتھے چھپے گا تم، کتھے کتھے جائیں گا تم، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ایک لائن نے کہا ہے کہ شیعوں سے کہو اذان میں علی ولی اللہ نہ کہے، کلمے میں علی ولی اللہ۔ اب عالم دین بیٹھے ہیں، میں کیا زیادہ عرض کروں، میں سبق ہی سنا رہا ہوں، آپ کو بتا ہی رہا ہوں، سنو۔ علی ولی اللہ، اس نے کہا ہمارے صحابہ کی بے ادبی ہوتی ہے، یہ صحابہ کے خلاف ہے، دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جواب تو کسی نے بڑا پیارا دیا، اور اب انڈیا والوں نے کہا کہ اگر علی ولی اللہ کہنے سے صحابہ کی بے ادبی یا کم ان کا معیار کم ہوتا ہے، تو پہلی بات عقل کے اندر یہ سنو کہ علی ولی اللہ کا اعلان اس وقت ہوا ابھی تو صحابہ شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی توجہ ہاتھ؟ اجے تے صحابہ دا پینل نہیں سے شروع آیا۔ انذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب سب سے پہلے اپنوں کو بلاؤ، جو اپنوں میں بلایا وہاں کہا ہے کوئی میرا مددگار؟ ہائے 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 ہائے، تو 13 سال کے علی نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ۔ سنو کلمہ کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ مصطفیٰ نے کہا، اور دعوت ذی العشیرہ میں سارے مکہ کے رشتہ داروں کے سامنے محمد رسول اللہ کہا ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب نے کہا ہے۔ اور پھر تم کہتے ہیں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کوئی علی نے تھوڑی کہا کہ مجھے علی ولی اللہ بانو، جب کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، تو پیغمبر نے فرمایا انت ولی و وسی و خلیفتی۔ پہلی دعوت ذی العشیرہ میں کہا علی تمہارا ولی بھی ہے، وسی بھی ہے، تو خلیفہ بھی ہے۔ تو وہ اجے تو کھاتا ہی نہیں سے چلے صحابہ اللہ، یہ تو وہاں سے شروع۔ ایک دوسرا حیدری، نعرہ ولایت علی۔ آگے بات سنیں، آج ابھی ایک نئی کلپ آئی ہے۔ اگر ہمارے یہ بھائی کہیں ظہیر بھائی اسی بوتے ہیں تسی تھوڑے ہو، ساڑھے بوتے علی دی گل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو کسی انڈیا کے عالم دین نے کہا ایک جملہ کہ اگر جہاں زیادہ ہوں وہاں کم والے وہ بات نہ کریں جو زیادہ پہ گراں گزرے. ٹھیک ہے، تو کہا انڈیا میں سب سے زیادہ وہ رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے. اور بولو تو صحیح نا، میں کی کہہ رہا ہے نا، وہاں تو ہندو ہے نا، سکھ ہے نا، وہ تو نہیں بیاس کسی نو بن دے، وہ اللہ کس کو مانتے؟ اپنے اسی دیوتا کو. تو اگر کثرت کی بات ہے تو یہاں علی ولی اللہ کو نہ روک، کہیں ایسا نہ ہو وہاں لا الہ الا اللہ نہ رک جائے. ہاں، اور ایک نے دعویٰ کیا، ابھی بالکل دعویٰ کیا، تازہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو خبردار کوئی آئندہ سے مسلمان بھی مسجد کی اذانوں میں اللہ اکبر نہ کہے، بلکہ ہم یہاں کثرت میں ہیں. کہاں تک جاؤ گے؟ اور کسی نے کہا اگر تمہیں علی ولی اللہ اذان میں سن کے تکلیف ہوتی ہے تو کنا چروں دے لے. ٹھیک ہے، اب سنائیں، میں سب کو سبق سنا رہے ہیں. ہم پہلے مجلسیں ایسی ہوتی تھی، اے ہن آئے ہو صحیح تھے، علی ولی اللہ دی گل تے ساڈے زمانے چ اس موضوع تے ہوندی سی. ہم کلمے میں جب کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، تو یہ میرے عقیدے کا اعلان ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ میرا عقیدہ ہے. جب میرا عقیدہ ہے کہ دیکھو، میں مثال کے طور پر میں ایک آغا صاحب سے معافی چاہ کے ایک بات کہتا ہوں. آج کل ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میری مجلس ایک بندے نے اٹھ کے شیعہ قبول کیتا، سانو اے انداز ہی نہیں پسند. ٹھیک ہے، اسی سنیاں نو اپنا پراز سمجھنے ہیں، نہیں سمجھتے؟ مسلمان سمجھنے ہیں، وہ سانو سمجھتے ہیں، اسی انہاں نو داد کے نانکے کسی دے سنی کسی دے شیعہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد کوئی وہ کسی اور دین سے اور دین میں نہیں آیا، وہ دین اسلام میں ہی ہے، وہ شریعت میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر توجہ رکھے گا آپ کسی کو علی ولی اللہ پڑھا رہے ہو نا، تو اسے کہنا صرف علی ولی اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے عقیدے میں ہونا چاہیے کہ رسول کے بعد میرا ولی علی ہے. ایک دوسرا یہ کہ جب تو نے علی کو مانا ہے تو نماز وہی پڑھے گا جو علی والے پڑھتے ہیں. یہ ہے شیعت میں آنے سے مراد، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھا لے تو وہ گھر چلے گئے. توجہ فرمایا. ایک ہماری مجلسوں میں یہ شروع ہو گئی ہوئی ہے، اللہ کرے تھوڑا سا سلسلہ جو ہے وہ، چونکہ ہمارے بزرگ علماء بڑے خفا ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے آئے ہیں نا جو جذباتی سے علماء بڑے بڑے شہنشاہ آگئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تھوڑا جا تو ہولا ہی رکھن تے چنگا. صلوات پڑھو آواز سے بولانا. طریقہ تبلیغ یہ نہیں ہے. توجہ فرمایا، سنیں گا. اشہد میں کلمہ میرا عقیدہ ہے. اب تم آذان میں آ جاؤ. آذان میں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و یاسوب الدین و خلیفتہ بلا فضل، جو کہتے ہیں سنو، کلمہ میرا عقیدہ ہے، آذان میرے عقیدے کا اعلان ہے. کہ اس سے مراد یہ مسجد وہ ہے کہ جس مسجد میں ایسی ہی نماز پڑھی جاتی ہے جیسے محمد والے محمد نے پڑھی. صلوات پڑھے بار محمد والے. منزل آخر پہ لاؤں، زیادہ گفتگو ہوگی وقت چونکہ پیچھے پڑھنے والے علماء اور بھی ہیں. علامت مومن بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا، 51 رکعت نماز پڑھنا، دائیں ہاتھ میں چھاپ رکھنا ہوں، عقیق کی ہو فیروزے کی ہو. ٹھیک ہے، یہ علامت مومن. چوتھا فرمایا خاک پہ سجدہ کرنا. کل ہمارے بزرگ عالم دین نے ایک تحقیقی بات کی طاہر صاحب کہ سب سے پہلے جس نے خاک کے کربلا پہ سجدہ کیا وہ امام زین العابدین ہے. اپنے بابا کی تربت سے جو خاک بنائی ہے نا، سجدہ گاہ بنائی، اس کا پہلا سجدہ گاہ بنانے والا اور اس پر سجدے کرنے والے کا نام سید الساجدین زین العابدین. علامت مومن. آپ میری مائیں بہنیں مجلس میں بیٹھی ہیں، عالم کا گھر ہے، اپنے گھر میں خاک شفا رکھو. سفر پہ بیٹا جائے تو خاک شفا رکھو، تسبیح خاک شفا رخو، سجدہ گاہ خاک شفا رکھو.
جس کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے اگلوں کی ضمانت نہیں ہے، یہ مٹی تیری ضمانت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جیب میں رکھو، یہ گاڑی میں رکھو، نماز کا وقت ہو تو اسی پہ سجدہ کرو۔ اور یہ 4 ہوگی۔ 5واں کہا کہ علامت مومن یہ ہے کہ 40 کے دن زیارت 40 حسین پڑھے۔ وہ آجی جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی آقا صاحب سے پڑھ لیں، ظہیر صاحب سے جا کے مسجد میں پڑھ لیں۔ میں نے کل کہا اتنا بڑا 40 کا جلوس نکالتے ہو، کس نے کوئی اہتمام کیا ہے کہ جی آ جاؤ 11 بجے روز آج 40 کی، اس لیے زیارت پڑھو کہ اس باقی زیارتوں اور اس زیارتوں میں فرق یہ ہے کہ اس زیارت کا پڑھنا علامت مومن ہے۔ اہتمام سے مسجدوں میں، گھروں میں، خواتین اپنے گھروں میں کسی ایک عالم دین کو آگے بٹھا کے کہو جی شام ہو تو پہلے آسانو زیارت 40 پڑھاؤ کہ یہ علامت مومن ہے۔ تو آج کا دن سوگ منانا، غم حسین میں آنا، یہ علامت مومن ہے۔ اور یقین کرے آج وہ علی کی بیٹیاں آ گئی ہے کربلا میں کہ جب پوچھا گیا کہ یہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، ایک کربلا کو۔ سید ساجدین نے کہا پھوپھی اماں کس طرف جا رہا ہے؟ تو کہا سجاد میں ابھی حسین کو ایسے نہیں رو سکتی۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، وہ میت سج جاتی ہے جس میں بہن رونے والی ہو، بیٹی رونے والی ہو، بشرط یہ کہ کوئی رونے دے۔ کہا سجاد اسے کہو کہ مجھے کربلا لے چلو، اس لیے کہ میں لاشیں چھوڑ کے آئی تھی، میں قبروں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اجر کو ولل۔ آج کے دن پہلا زوار ہے جابر بن عبداللہ الانصاری۔ روایت ہم نے اپنے بزرگ علماء سے سنی ہے۔ کیا جملے میں نے مولانا سلطان صاحب مجھے یاد آ گئے، انہی کے یہ جملے تھے، بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جابر جس کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ دی، اندھا ہو گیا ہے، اپنے غلام سے کہا مجھے غسل دلواؤ۔ جو ہی کربلا پہنچا نا تو اس نے 3 دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ 3 دفعہ یا حسین کہنے کے بعد کہا اے میرے حبیب، اے میرے مولا، کوئی دوست کسی دوست کو پکارے جواب تو دیتا ہے نا؟ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ خود سوال کر کے خود جواب دیتا۔ ہاں اے حسین تو کیسے جواب دے گا جس کو 13 ضربوں سے شہید کیا ہو، جس کا سر ابھی بدن پہ نہ ہو، وہ جواب کیسے دے گا؟ اجر کو اللہ لگا میں کاش میں جو آپ گلے سے لگاتے تھے حسین میں تیری قبر پہ آیا ہوں، یہ کہہ کے جابر آج قبر حسین پہ اشک آ گیا۔ اس کے غلام نے کہا جابر ایک قافلہ آ رہا ہے اور عماریہ ہے، کہا دیکھو تو صحیح کون ہے؟ کہا تو بے ہوش تھا، میں پوچھ آیا ہوں۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں اس لاشوں کا وارث سجاد آ گیا ہو۔ ایک روایت میں آج ہی کے دن اہل بیت کربلا پہنچے، سید سجاد آگے بڑھے، جابر نے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے ایک جملہ کہا جابر ذرا کچھ دیر کے لیے میری بابا کی قبر کو چھوڑ دے۔ کہا مولا خیر تو ہے نا؟ کہا اس لیے کہ جابر ابھی پیچھے سے میری بہنیں آ رہی ہیں۔ تو کہا جابر نے کہا میں تو کہا جابر میں تو مولا میں تو نابینا ہوں، میں نے تو دیکھنا ہی کوئی نہیں۔ کہا جابر ٹھیک ہے تو نابینا ہے لیکن تجھے آواز تو آتی ہے نا؟ کہیں میری پھوپھو زینب رو پڑے اور اس کے رونے کی آواز تیرے کان میں، او میرا غیور سجاد،
او میرا بیمار سید ساجدین، میری ماں بہنوں، قبول مجلس ایک عالم دین کے گھر میں التماس سے دعا، اللہ میرے مولانا صاحب کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ بس میرے عزاداروں، سب مل کے پہلے حسین کی قبر پہ آئے۔ قبر پہ آنے کے بعد ہر ایک نے وین کیا۔ زینب نے ایک بڑا عجب وین کیا۔ زینب نے اپنے بھائی کی قبر پہ گر کے ایک جملہ کہا، حسین مجھے معاف کرنا، میں تیرے سینے کا تعبیر شام میں دفنا آئے ہو۔ اے حسین وہ تجھے یاد کر کر کے تیری بیٹی سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہر بی بی اپنے عزیزوں کی قبروں پہ گئی۔ آخر میں زینب نے پوچھا، سجاد ہر ایک کی قبر تو نے بتائی ہے کہ یہ اکبر کی ہے، یہ اصغر کی ہے، یہ اولا محمد کی ہے، یہ قاسم کی ہے، یہ گنج شہداء ہے۔ سجاد سب کی قبریں بتائی ہیں، وہ جو میری چادروں کا وارث تھا وہ جو میری چادروں کا وارث ہے، میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ تو کہ پھپھی اماں آؤ، وہ آج بھی نہر القوا پہ، آج بھی زواروں نے مجھ سے کہا کہ آقا صاحب ہم جب 3 دن کے بعد میں جب سے کربلا پہنچے تو سب سے پہلے غازی کا روزہ نظر آیا، جو کہہ رہے آؤ زواروں، اب بھی میں پہرے پہ بیٹھا ہوا ہوا۔ ہاں زینب آئی، ام کلثوم آئی، ہر ایک نے وین کیا، لیکن جو علی کی چھوٹی بیٹی نے وین کیا وہی پڑھ کے میں التماس سے دعا کروں میرے بزرگان تشریف لے آئے۔ اللہ آج کی سزاداری کو قبول فرمائے، اللہ اس گھر کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اس کا ایک گھر کا بچہ عالم دین بننے گیا، خدا اللہ اس کو علم کی دولت عطا فرمائے۔ بس عزادارو، قبر پہ ہر کوئی آیا، وین کیا عباس پہ، لیکن ام کلثوم نے ایک عجب وین کیا۔ غازی کی قبر پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتی ہے، عباس تیرے جانے کے بعد اسی کربلا میں ہماری چادریں لٹی، عباس کوفے کے بازاروں میں ہم گئے، شام کے درباروں میں عباس ہم گئے، کاش تو نہ گیا ہوتا تو آج تیری بہن السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خدا بندہ اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما، میرے مولانا اختر صاحب کو صحت عاجلہ عطا فرما، ان کے بچوں کے رزق میں برکت عطا فرما، اور ایک دعا کرے آج 40 میں، اللہ دنیا چھوڑنے سے پہلے ان گناہگار آنکھوں کو حسین کی زیارت نصیب فرما، کہ جس کے قبے کے نیچے نجات ہے، جس کی خاک میں شفا ہے۔ اور سن لینا آپ، کسی امام کے روزے پہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایک حسین ہے کہ جو آج اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ ہم سب کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ میرے بانیان مجلس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، خدا سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے، اور خدا بندہ ہمیں صحیح حقیقی معنوں میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ آخری دعا 40 ہے، صاحب 40 امام زمانہ میرے مولا امام کا جلد از جلد ظہور فرما، بحق امام زمانہ مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔